حامیم لا ینصرون، یہ ایک ایسا مبارک عمل اور ایک ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ اس کی بڑی طاقت اور بڑی برکتیں ہیں۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا، اس وظیفہ کو کیا، اللہ پاک نے اس کو کبھی بھی نامراد نہیں کیا، اس کی ہمیشہ خالی جھولی جو ہے مراد سے بھری گئی ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس آپ ارادے سے کریں گے، جو بھی جائز مقصد ہوگا، جو بھی جائز حاجت ہوگی، اس وظیفہ کی اتنی برکت، اس کی اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ اللہ کریم آپ کی وہ ساری مشکلات آسان کرے گا، آپ کے نیک مقاصد کو پورا کرے گا۔ حامیم لا ینصرون جس نے بھی پڑھا وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی مشکلات اگر پہاڑ جتنی بھی ہیں تو ان کو بھی یہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ مسنون عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اور اپنی اہل بیت کو یہ عمل تعلیم فرمایا تھا، اور یہ عمل اس وقت تعلیم فرمایا تھا جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا تھا، جب مسلمانوں کے سامنے ان کے مقابل ایک کفار کا بڑا لشکر تھا۔ وہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے، بڑی قوت کے ساتھ آئے، بڑی جناب ان کے پاس نفری تھی، لیکن اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو، صحابہ کو یہ جو عمل تعلیم کیا، حامیم لا ینصرون، بھی تم اس کو پڑھو، تو اس کے پڑھنے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بڑے عظیم لشکر پر فتح یاب کر دیا جو بڑے جناب غرور تکبر سے بڑی طاقتوں کے ساتھ آیا تھا۔ یہ ایسے کلمات ہیں، ان کی ایسی طاقت ہے، اللہ کی ایسی مدد آتی ہے پڑھنے والے پر کہ پڑھنے والا اگر تنہا بھی ہو تو وہ لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ پڑھنے والا حق پر ہو۔ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، یہ ایسی ضربیں ہیں، یہ ایسا تیر ہے جو سیدھا جا کے نشانے پر لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کی جو تاثیر ہے اس کو آپ بھی حاصل کیجئے۔ جو بھی جس دکھ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، جادو جنات نے اگر ڈیرے جما رکھے ہیں، تو آپ اس عمل کو پڑھیں۔ اگر جو کہتا ہے کہ میں جادو کا شکار ہوں، بڑا عرصہ ہو گئے، کافی سال ہو گئے، اس کا کوئی حل ہی نہیں کر رہا، اور میں نے بڑا علاج معالجہ بھی کرایا ہے، یوں سمجھ لیں کہ جادو جو اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ آپ کے خون میں شامل ہو گئے، آپ کے جسم میں بالکل پوشیدہ ہو گیا ہے، تو یہ اس کو بھی وہاں سے نکال کے کھینچ کے اب باہر نکال دے گا۔ حامیم لا ینصرون، یہ ایسا اس کی تاثیر ہے، لیکن پڑھنا یقین سے ہے۔ جی ہاں، پڑھنا ناظرین کرام یقین سے ہے، استقامت سے ہے، اور مکمل آپ توجہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا وظیفہ جاری رکھیں۔ حامیم لا ینصرون، حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں آئے، لوح قرآنی ہے، اور مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حامیم آیا ہے، اور اس کی اتنی تاثیر اور اس کا معنی یہ اللہ کے اسرار میں سے ہے۔ یہ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانے، آج تک کسی مفسر نے، کسی مترجم نے اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں، یہ اللہ کے ایک راز ہیں حامیم۔ اور لا ینصرون یہ بھی قرآن کی آیت کا حصہ ہے، یعنی وہ فتح یاب نہ ہوں گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو جو اس کو ملا کے پڑھے گا، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نیام سے نکلی ہوئی تلوار ہے دشمن کے مقابل۔ اگر دشمنوں کے مقابل پڑھے گا، یہ پڑھنے والا مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کوئی اس پہ ظاہری وار کر رہا ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی کے ظاہری دشمن بھی ہوں، خدا نخواستہ وہ قتل کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں، تو یہ عمل وہ بھی اگر یقین سے پڑے گا تو اللہ کبھی بھی اس کے دشمنوں کو اس پر کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ کیوں کہ یہ وظیفہ تعلیم ہی اس وقت ہوا تھا جب مسلمان ایک عظیم جنگ دشمنوں کے مقابل کھڑے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت تعلیم فرمایا تھا۔ تو یہ پھر کیسی اس کی برکت ظاہر ہوئی کہ وہ جو دشمن تھے ان کے خیموں کے پرخچے اڑ گئے، وہ بھاگ گئے، اللہ پاک نے ان کو ایسی فتح اور ایسی نصرت ان پہ آئی، اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ تو لہٰذا پڑھنے والا، اس کے کتنے بھی قوی دشمن ہوں، کتنے بھی طاقتور دشمن ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مغلوب ہوں گے، پڑھنے والا ان پہ غالب آ جائے گا۔ جادو کا خاتمہ ہوگا، جنات کے اثرات ہیں، جو بھی تعویذات کے اثرات ہیں، آپ اس وظیفہ کو کثرت سے پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس عمل کو جاری رکھیے۔ اگر کوئی
جسمانی مرض ہے آپ کے جسم میں، حتیٰ کہ کینسر کا مریض بھی یقین سے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، یہ وظیفہ کئی لوگوں کو مختلف معاملات میں تعلیم کیا گیا اور الحمدللہ انہوں نے اس کے رزلٹ پائے۔ ایک کینسر کے مریض نے یہ وظیفہ کیا، اس کو جب بتایا گیا تو اس نے پھر اس کو جب پڑھا تو اللہ پاک نے اس سے بھی شفا عطا فرما دی۔ ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، جگر کا مرض ہو، گردوں کے امراض ہوں، شوگر کا مرض ہو، کوئی سی بھی بیماری ہو، حتیٰ کہ معروسی جو آپ کی نسل سے چلتی آ رہی ہوں، ایسے امراض اگر جسمانی روحانی بھی ہوں گے تو اس وظیفہ سے اللہ پاک وہ مرض وہ تکلیفیں ٹال دے گا۔ لیکن پڑھنے میں آپ نے بالکل جلدی نہیں مچانی، یہ نہیں کہ آپ آج پڑھیں اور کہہ جی آج برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائے، نہیں، آپ اس کو دیوانہ وار پڑھیں، استقامت سے پڑھیں، کچھ دن کچھ جو ہے نا آپ اس کو ہفتے مہینے پڑھیں آپ، لیکن اس کو کنٹینیو رکھیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ پڑھتے وقت اگر کسی قسم کا کوئی آپ دیکھیں دباؤ سا آ رہا ہے، مزید کوئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ خاص کر جن کے گھر جادو جنات کے مسائل ہوں وہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے وہ چیزوں کو جب ہلچل مچے گی تو وہ کچھ نہ کچھ حرکت کریں گی۔ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، وہ آپ کو جو کچھ تک ڈرائیں گے آپ کو بھئی یہ کسی طرح ڈگمگا جائے، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، بس یہ سمجھ لیں کہ ہتھیار لے کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ حامیم لا ینصرون کا ہتھیار لے کے روحانی آپ نے آگے بڑھتے چلے جانے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی جتنے بھی غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو کے آپ کے انشاءاللہ گھر میں آپ کے زندگی کے اندر خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی، اور پھر سے وہ مسکراتی ہوئی وہ لمحات پلٹ آئیں گے جو آپ سے کسی نے چھین لیے، آپ کی خوشیاں جن بدبختوں نے، حاسدین نے آپ سے چھین لی، جو آپ کے رزق کے دشمن ہیں، آپ کی عزت کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہیں، جو آپ کی اولاد کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، آپ حامیم لا ینصرون کا عمل خود بھی پڑھیں، سب گھر والوں کو کہیں، سب گھر والے لگ جائیں، بس پڑھیں آپ اس کو، کوئی بیٹھ کے آپ نے الگ سے اس کا نہیں کرنا چلا، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بطور علاج آپ نے بطور وظیفہ اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یقین سے پڑھ کے مدینے والے کو یاد کر کے، کیونکہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا ہے، تو آپ پیارے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے انشاءاللہ اس وظیفہ کو شروع کر دیں گے جب آپ، تو دیکھیں کامیابیاں ملیں گی ہی ملیں گی۔ کیوں نہیں ملیں گی؟ کہ یہ اس ہستی کا تعلیم کردہ وظیفہ ہے کہ جو اپنی زبان سے ارشاد فرماتے وہ حق ہی ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیں وہ ہو ہی جاتا ہے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو جو اعمال، جو آپ نے بھی تعلیمات ارشاد فرمائیں، وہ ان کے رزلٹ 100% ہیں۔ آپ دیکھیں اب پڑھنے والے پر ہے کہ اس کو ایک دن میں نتیجہ ملتا ہے، ہفتے میں ملتا ہے، مہینے میں ملتا ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی طلب ہے کہ طلب کرنے والے کے اندر کتنی اس کے اندر وہ یقین ہے، اطمینان ہے، پر امید ہے۔ جب پڑھنے والا جتنا پر امید ہوگا، یقین کامل ہوگا، توجہ سے پڑھے گا، محبت میں پڑھے گا، یکسوئی سے پڑھے گا، اللہ کی طرف لو لگا کے پڑھے گا، پوری کامل توجہ اور بھروسے کے ساتھ پڑھے گا، تو جو بھی بندہ اللہ سے بھروسہ کرتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، تو میرا مالک ایسے بندے کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا، اس کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ مالک کریم ہے، وہ جو بھی بندہ اس کا یقین سے اس کو پھکارتا ہے، اس نے خود ہی تو فرمایا مجھ سے مانگو، مجھ سے پھکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ حامیم لا ینصرون، غموں کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی بیماریاں، دکھ، تکلیف، رزق کی تنگی، قرض، مرض، دشمن، جو بھی آپ کی زندگی میں یہ خزائیں آئی ہوئی ہیں، یہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں بہاریں لے آئے گا، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے گا۔ تو آپ نے پڑھنا کیسے؟ بس اس کا بے گنتی چلتے پھرتے آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل جاری ہو جائے گا، اس کا فیضان جاری ہو جائے گا، اور یہ برکات آپ اپنی آنکھوں سے خود ان کو دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو استقامت سے پڑھنا، بس استقامت شرط ہے، یعنی کہ پابندی سے پڑھیں، یقین اور پابندی،
یہ 2 چیزیں اگر آپ نے لے لی نا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تو نتیجہ پھر کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میری دعا اللہ کریم آپ سب کو اس وظیفے کی برکات دے، اجازت عام کے ساتھ ہے، پڑھیں، اس کو آپ پھیلائیں، اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، گھر والوں کو تعلیم کریں، جو بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کو آپ یہ فارورڈ کریں، بتائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک سب کو کامیابیاں دے گا، سب کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔